السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا ناول میری چاہت میری ریاضت، اور آج اس کی 17ویں قسط آپ سب کی سماعتوں کی نظر کی جائے گی۔ ہزار راہیں تھی مڑ کے دیکھیں، کہیں سے کوئی صدا نہ آئی، بڑی وفا سے نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی۔ منزلیں بھی اجنبی تھیں، راستے بھی اجنبی تھے، اور وہ اس اجنبی راستے پر خونے جگر دے کر آئی تھیں کہ مہربان سے رشتے ان سے ان کا سب کچھ ہی تو لے گئے تھے، اور 24 برس خالی دامن، خالی دل اور تہی دست رہ کر آج جب ہاتھ دستک کو اٹھا تھا تو دل کی حالت مرنے والوں جیسی تھی کہ انہوں نے معاف نہ کیا، خالی ہاتھ لوٹا دیا تو باقی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ بے چینی اور ڈر تو انہیں اس وقت بھی لاحق نہ ہوا تھا جب عروسی جوڑے میں عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حسنین علی خان کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہ اس شام انہیں تہی دست لوٹا دیتے تو غم نہ ہوتا، مگر آج وہ بڑی آس لے کر آئی تھیں، اور اس آس میں حسین یادیں، حسین رشتہ اور اعتبار یوں گڈمٹ تھے کہ انہیں اپنے ہی دل کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کہ بصارت و سماعت تو بند دروازے پر لگی تھی جو یکدم ہی کھلا تھا۔ حسنین علی خان کو جیسے برسوں قبل اسے اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھ کر بھی اس کی موجودگی کا یقین نہ آیا تھا، آج بھی وہی بے یقینی کا عالم تھا۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی بے یقینی میں لپٹے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ تمہیں یہ ضد تھی کہ ہم بلاتے، ہمیں یہ امید وہ پکاریں، ہے نام ہونٹوں پہ اب بھی لیکن آواز میں پڑ گئی دراڑیں۔ ہزار راہیں مڑ کے دیکھیں، کہیں سے کوئی صدا نہ آئی، بڑی وفا سے نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی۔ حسنین وہ تادیر خاموشی کو سہ نہیں پائے تھے، اس کے چہرے پر نگاہ نہ رکھ پاتے ہوئے عالم میں بے بسی میں مڑے تھے کہ آرزو نے سسکی لی تھی۔ قدم جکڑ سے گئے تھے، ایک قدم آگے بڑھنے کی طاقت نہ رہی تھی، مگر وہ اب کے آرزو کی جانب رخ چاہ کر بھی موڑ نہ پائے تھے۔ جہاں سے تم موڑ مڑ گئے تھے، یہ موڑ اب بھی وہیں پڑے ہیں، ہم اپنے پیروں میں جانے کتنے بھنور لپیٹے ہوئے کھڑے ہیں، بڑی وفا سے نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی۔ اندر آنے کو نہیں کہیں گے حسنی؟ وہ رخ موڑے کھڑے حسنین علی خان کو پشت سے دیکھتی بے بسی سے کرلائی تھی۔ نہیں۔ وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے آرزو کی جانب گھومے تھے جو ان کے واضح انکار پر جیسے اپنا ہی وجود سہار پانے کی ہمت کھوتی دروازے کو چوکھٹ سے تھام گئی تھی۔ 24 برس بعد آخر میرے گھر کی دہلیز پر آپ کرنے کیا آئی ہیں مسز ولید؟ وہ غصے اور بیگانگی سے پھنکارے تھے، اور وہ حسنین علی خان کو دیکھنے لگی تھیں جو آج بھی مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھے، مگر چہرے سے صدیوں کی تھکن اور بیگانگی نظر آ رہی تھی۔ حسنین علی خان، مسز آرزو حسنین علی خان کہیے کہ میں کل بھی صرف آپ کی تھی اور آج بھی صرف آپ کی ہی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے جیسے اندر سے مر گئی تھیں کہ کیا وقت تھا کہ رشتہ تو تھا، رشتے کی حقیقت سے وہ ناواقف تھے، ایک دوسرے کے لیے درد سے گزرے تھے اور ایک دوسرے کی تکلیف سے ہی انجان نہ ہو کر بھی انجان تھے۔ کہیں کسی روز یوں بھی ہوتا، ہماری حالت تمہاری ہوتی، جو رات ہم نے گزاری مر کر وہ رات تم نے گزاری ہوتی، بڑی وفا سے نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی۔ وہ آرزو کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے کہ آرزو نے بات دی کیسی انہونی، خود کو وفا کی مورت کہتی وہ عورت ان کی دہلیز پہ آج 24 برس بعد کھڑی تھی، تو 24 برس انہوں نے کس کی بے وفائی میں سلگتے ہجر میں کاٹے تھے، زندگی جینے کی چاہ میں محض زندگی کس کی یادوں کی اذیت میں گزاری تھی۔ بابا، مما کو گھر میں آنے دیں کہ اگر آپ نے وفائیں نبھائی ہیں تو بے وفائی تو مما نے بھی نہیں کی، اگر آپ نے اذیتیں برداشت کی ہیں
مما نے تو آپ سے زیادہ اذیتوں کو سہا ہے۔ وہ جو ماں کو اذیتیں لوٹانے گیا تھا، ان کی اذیتوں کو اب خود پر سہتا انہیں اپنے ساتھ لے آیا تھا اور ماں کا سب سے بڑا حمایتی بنا کھڑا تھا، اور ان کے قدم اندر کی طرف کیا بڑھے تھے، وہ ٹوٹی بکھری رشتوں کی ستائی، اپنی بے قصور مظلوم ماں کو مضبوط کاندھوں کا سہارا دیے انہیں بھی اندر لے آیا تھا۔ اذیتوں کے منہ پھر ہرے ہو گئے تھے، وہ تو آج بھی خاموش تھیں کہ اب بھی باپ اور بھائی کی بے عزتی گوارا نہ تھی۔ ان کے کارنامے تو سہ لیے تھے، انہیں زبان سے ادا کرنے کی ہمت نہ تھی، اور ان کا بیٹا، ان کا ارمان، ان پر بیتی اذیتوں کی داستان کو باپ پر عیاں کرتا چلا گیا تھا، اور وہ ساکت رہ گئے تھے کہ یہ تصور ہی محال تھا کہ باپ و بھائی اتنا بھی گر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں سے آرزو کے صدیوں کی ویرانی لیے متورم چہرے کی طرف دیکھا، اور انہوں نے حسنین علی خان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دیں حسنی۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو آرزو؟ دکھ سہنے کی، اذیتیں برداشت کرنے کی؟ وہ اٹھ کر ان تک آتے ہاتھ تھام گئے تھے۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے آرزو، کہ اصفہان انصاری کی کسی بات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے بھی کبھی تم سے رابطہ نہ کیا۔ میں اس بھرم میں جیا تمام عمر کہ تم میری نہیں رہیں، تم نے ولید سے شادی کر لی ہے۔ دونوں کی آنکھوں سے نمکین پانی بہہ رہا تھا۔ غلط تم نہیں، میں تھا، میں تم پر اعتبار ہی نہیں کر پایا۔ کبھی شدت سے احساس ہوا کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، تو اپنے دل کی آواز پر بہرا بن گیا۔ کبھی تم تک آنے کی، دل کی آواز کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور برسا برس اذیتوں میں گزار دیے۔ مجھے معاف کر دو آرزو۔ انہیں خود پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک نیوز کو سب کچھ جان لیا تھا، کیوں پلٹنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ایسے نہ کہیں حسنین کہ میری کسی اذیت کی وجہ آپ نہیں ہیں۔ آپ نے بالکل درست کیا اور درست ہی سمجھا۔ آپ پلٹ کر آتے تو اور نہ جانے کتنے عذاب ہمارے مقدر ہوتے۔ اذیتوں میں زندگی گزاری، مگر آج یہ جان کر خود کو مطمئن پا رہی ہوں کہ میری وفاؤں پر آپ کو اعتبار تھا۔ بس آپ اعتبار لے کر مجھ تک آ نہیں پائے کہ مقدر میں ہجر رقم ہو تو وصل کب دیدار کرواتا ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں پر سر ٹکائے بلک رہی تھیں۔ مجھے تمہاری فون پر کی گئی گفتگو یا خط، ان دونوں پر اعتبار کرنا ہوتا تو اصفہان انصاری کے کہنے پر طلاق دے دیتا، مگر مجھے یہی لگا کہ سب کچھ ان کی پلاننگ ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ عرصے بعد تم سے رابطہ کروں گا، مگر اصفہان انصاری کا جو روپ بچپن سے میرے سامنے تھا اور جو کچھ میں نے اس شب ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، تمام عمر اس نے مجھے خائف رکھا۔ پلٹنے کی چاہ بس چاہ ہی بنی رہی، اور 2 سال بعد جب میں نے وہ خبر سنی تو یقین ہی نہیں آیا تھا، مگر خود سے ہی طے کر لیا تھا کہ اب پلٹنے کا ہر رستہ کہیں کھو گیا ہے، کہ بڑا ہوتا ارمان مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت کمزور کر رہا تھا۔ وہ باپ وہ صوفے پر اب آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ اپنی لاچاری اور پلٹ نہ سکنے کی وجہ سے نہایت بے بسی کے ساتھ اسے آگاہ کر رہے تھے۔ میں تمہیں کھو چکا تھا، ارمان کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا، اور یہی لگتا تھا کہ اگر تم تک پہنچا تو کہیں اصفہان انصاری اب کے مجھ سے میرا ارمان نہ چھین لے۔ اس لیے میں نے تمہیں بے وفا جان لیا، تمہیں مردہ تصور کر لیا، اور تمام عمر ارمان کو تمہاری موت کی داستان سناتا رہا۔ اپنے اندر تمہیں زندہ رکھا اور بظاہر تمہیں مردہ تصور کر لیا، کہ میں خود بھی بظاہر زندہ تو تھا، مگر زندگی کہاں تھی؟ وہ تو کب کی ہجر کی اس رات ہی مر گئی تھی۔ ارمان نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، جن کے حسین چہرے پر کتنی اذیتیں رقم تھیں۔ وہ اٹھ کر ان تک چلا آیا تھا۔ بابا، ہجر کی رات ایک زندگی مر گئی تھی، ایک خواہش دم توڑ گئی تھی، مگر اب وصل امید نے دلوں پر دستک دی ہے۔ آپ کی آرزو آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ارمان آپ کے ساتھ ہے۔ بھول جائیے ان اذیتوں کو جو دل کا خون کرتی ہیں، کہ آپ کو اور مما کو آپ کی چاہتوں اور ریاضتوں کا صلہ اللہ نے دے دیا ہے، پھر وصل کی رات و دن لوٹ آئے ہیں،
کہ بندے کتنی ہی جان مار لیں، تدبیریں کر لیں، مگر اللہ تو بہت منصف ہے، وہ چاہتوں اور ریاضتوں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ بہاریں لوٹ آئی ہیں اور اب ہم مل کر ان کا استقبال کریں گے۔ وہ باپ کے آنسو پوچھتا، ماں کا ہاتھ تھامے انہیں حسنین علی خان کے برابر بٹھا دیا تھا اور انہیں روتے دیکھ کر نرمی سے ان کے بھی آنسو پوچھتا ایک ساتھ ان دونوں سے لپٹ گیا تھا۔ کمرے میں سسکیاں بکھر رہی تھیں۔ سسکیوں کے پہلو سے بکھرتا خوشی و طمانینت کا احساس چار سو پھیلنے لگا تھا کہ دکھ کے پہلو سے سکھ نے بالآخر جنم لے لیا تھا۔ میری چاہت میری ریاضت کا ہی تو صلہ ہے کہ ہارتے ہارتے آخر میں نے تجھے پا ہی لیا ہے۔ اصفہان انصاری کے لیے زندگی یکدم زندگی نہیں رہی تھی، سب کچھ بکھر گیا تھا۔ ان کا وقار، ان کا جاہ و جلال، عزت و ناموس، وہ محض خاک کا پتلا بن کر رہ گئے تھے، جس میں زندگی تو نہیں رہی تھی مگر سانس اب بھی چل رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ انہیں اپنی گزاری زندگی کے اوراق ان کے سامنے پلٹتا، ان کا مکروہ چہرہ ان پر عیاں کرتا جا رہا تھا، اور آج کل انہیں شدت سے وہ عورت یاد آنے لگی تھی جسے انہوں نے بہت چاہت سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور اس کی ہر ریاضت کو لات مار کر اسے کسی کوڑے کی مانند اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکا تھا۔ ان کی ماں ان کو ان کی غلطی کا احساس کروانے میں ناکام ہوتی زندگی کی بازی ہار گئی تھی، اور آج جب انہوں نے زندگی کا احساس کھویا تھا تو یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے کیسے اور کتنے لوگوں کی زندگی کو مرکز بنا دیا تھا، چاہتوں ریاضتوں کا زندہ مرکز، جس میں کتنے ہی زندہ درگور ہوتے بالآخر زندگی کی قید سے رہائی پاتے منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ ان کے لب کانپنے لگے تھے، ان کے کانوں میں اس عورت کی آواز گونج رہی تھی جو بے قصور تھی، مگر انہوں نے یہ کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ماں کے احساس دلانے پر ماں کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے کبھی تسلیم نہیں کر سکے تھے کہ وہ غلط تھے اور وہ عورت صحیح تھی۔ ان کے کانوں میں صدا گونجنے لگی تھی، اصفہان، ایک دن آپ کو پچھتاوے گھیر لیں گے، ایک دن آپ کو نازنین بہت یاد آئے گی، نازنین کو بے قصور، اور آپ خود کو خطا وار پائیں گے، آپ خود کو نازنین کا یعنی میرا مجرم پائیں گے، مگر جب تک اتنی دیر ہو گئی ہوگی کہ آپ کے پچھتاوے بھی آپ کے کام نہ آئیں گے، آپ معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ جن لبوں سے آپ نے آج میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ لب کچھ کہنے کی چاہ میں محض پھڑ پھڑا کر رہ جائیں گے، لب سے فریاد تک آزاد نہ ہو پائے گی، اور اس مجبوری کے عالم میں آپ مجھے بہت یاد کریں گے، مجھے اصفہان، مجھے جسے آپ بد کردار کہہ کر اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، اور وہ دن جب آئے گا آپ خود کو بے بس اور مجھ سے بہت دور پائیں گے، اس وقت آپ کو معافی نہیں ملے گی اصفہان، اس وقت آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ آواز کے ساتھ سسکیاں ہچکیاں یوں ان کی سماعت میں چکرانے لگی تھیں کہ وہ بے بسی سے تکیے پر سر پٹکنے لگے تھے۔ پاپا صاحب، خدا کے لیے اتنے ظالم نہ بنیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے میری ایک غلطی کی اتنی سزا نہ دیں، مجھے اپنے انتقام کی بھیٹ نہ چڑھائیں، بخش دیں مجھے، یہی سوچ کر کہ آپ کے رب نے آپ کی کتنی خطائیں درگزر کی ہوں گی، کتنے گناہ معاف کیے ہوں گے۔ آواز بدل گئی تھی مگر کرب کی شدت وہی تھی، دونوں آوازوں کا دکھ اور اذیت یکساں تھے، اور ان کی اذیت سوا ہونے لگی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپتے ماضی میں اترتے چلے گئے تھے کہ کیسے اپنے کردار کے زوم اور آنکھوں اور بصارت پر یقین کرتے ہوئے وہ ایک عورت کو ذلیل و رسوا کر گئے تھے۔ ان کا ماضی ان کے سامنے بکھرتا چلا جا رہا تھا۔ نازنین، زینب برسوں بعد اسے دیکھ کر جیسے حیرت سے بت بن گئی تھی، ان کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے تھے اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ نازنین، آپ زندہ ہیں؟
سوال کیا تھا، ایک برچھی تھی جو نازنین کی روح کے آر پار ہو گئی تھی۔ کاش زندہ نہ ہوتی، مر ہی گئی ہوتی۔ آنسو بڑی روانی سے بہنے لگے تھے اور وہ خود کو سنبھالتی اس کے سامنے آن ٹھہری تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہی نہیں، لبوں پر بھی سوال تھے اور وہ سسکتے ہوئے ان کے ہر سوال کا جواب دیتی چلی گئی تھی۔ ماما جان، آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بیٹے نے مجھے زندہ درگور کر دیا، مجھے ایک ایسے جرم کی پاداش میں طلاق دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی سسکیوں میں ایسا کرب تھا کہ وہ دہل اٹھی تھیں۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے کچھ بھی کہ جب ہم حج کر کے آئے تب اصفہان نے ہم سے کہا تھا کہ آپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انہیں چھوڑ گئیں۔ وہ ششتر سی بولی تھی۔ آپ زندہ تھیں تو اصفہان نے ہم سے جھوٹ کیوں کہا؟ اور آپ 11 برس سے کہاں تھیں؟ پہلے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ بہت مضطرب سی الجھ کر پوچھ رہی تھیں۔ ماما جان، اصفہان نے مجھے طلاق دے دی اور ریحان کو مجھ سے چھین کر مجھے در بدری کا حکم دیا تھا، تو ایسے میں آپ سے رابطہ کیسے کرتی؟ اس کی ہچکیاں بننے لگی تھیں اور وہ ماضی سے پردہ اٹھاتی چلی گئی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 17ویں قسط۔ 18ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔